الحمدللہ رب العالمین و الہکم الہ واحد۔ توحید کو سمجھنے کے لحاظ سے ایک واجب الوجود اور دوسری مستحق عبادت۔ شرک کی تین قسمیں بنتی ہیں۔ اس پرفتن معاشرے کے اندر کئی لوگ جو ہیں رب ذوالجلال کے باقی صفاتی ناموں کو لے کر طرح طرح کے امت پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں اور امت مسلمہ کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من قال الحسین منی وانا من الحسین وعلی آلہ واصحابہ فی الدارین۔ معزز سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ معزز سامعین و ناظرین، یہاں پر قابل غور بات جو ہے وہ الوہیت کے بارے میں ہے کہ رب ذوالجلال اپنی الوہیت کی اہمیت بیان فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں ایک ہی خدا ہوں۔ تو اس سلسلہ کے اندر جو مین چیز ہے توحید کو سمجھنے کے لحاظ سے وہ صرف دو چیزیں ہیں، ایک واجب الوجود اور دوسری مستحق عبادت۔ تو اس سلسلہ کے لحاظ سے اگر یہ دو چیزیں مانیں تو اس کے لحاظ سے شرک کی تین قسمیں بنتی ہیں، یعنی اگر رب ذوالجلال کے علاوہ اگر کسی کو ہم واجب الوجود مانیں اور مستحق عبادت مانیں تو یہ شرک ہوگا، اور اسی طرح اگر کسی کو واجب الوجود مانیں صرف اور مستحق عبادت نہ مانیں تو پھر یہ بھی شرک ہوگا، اور اسی طرح اگر واجب الوجود تو نہ مانیں لیکن مستحق کی عبادت مانیں تو یہ بھی شرک ہوگا۔ تو اسی بنیاد پر رب ذوالجلال نے اپنی الوہیت کی اہمیت کا اعلان فرمایا ہے۔ اس سلسلہ کے اندر یہ الوہیت کے لحاظ سے رب ذوالجلال کا جو نام ہے اسم جلالت لفظ اللہ، تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور الوہیت مجازی استعمال نہیں ہوتی، الوہیت صرف ذاتی استعمال ہوتی ہے، یہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر کلمہ اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے اس دنیا کے اندر، سب کے دور اقدس میں یہی کلمہ رہا لا الہ الا اللہ۔ کسی کے دور میں یہ نہ ہوا لا الہ الا الرحمن، لا الہ الا الغفار، لا الہ الا الستار، اور اس کے علاوہ کئی رب ذوالجلال کے صفاتی نام ہیں۔ تو کوئی بھی صفاتی نام تو وہ کسی دور کے اندر بھی رب ذوالجلال کا نام نہ رہا۔ تو آج ہمارے اس پرفتن معاشرے کے اندر کئی لوگ جو ہیں رب ذوالجلال کے باقی صفاتی ناموں کو لے کر طرح طرح کے امت پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں اور امت مسلمہ کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس سلسلہ کے اندر رب ذوالجلال کا جو نام ہے رحیم، جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم پڑھتے ہیں بار بار، تو یہ رب ذوالجلال کا رحیم جو نام ہے یہ اس لیول پر ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات پر بھی بولا جاتا ہے، اور رب ذوالجلال کے علاوہ رب ذوالجلال نے خود اپنے بندوں کو بھی عطا کیا ہے۔ وہ اس لیول پر کہ رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہاں پر رحیم کا لفظ، یہ رحیم کا نام، یہ رب ذوالجلال کا صفاتی نام ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو عطا فرمایا ہے، حالانکہ لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ رب ذوالجلال نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو اجازت نہیں دی کہ یہ میرا ذاتی نام کوئی اور استعمال کرے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر اس سب کو غلط ملت کر کے عام مسلمان کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو رب ذوالجلال کے ذاتی نام ہیں وہ تو رب کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، لیکن جو صفاتی نام ہیں وہ رب ذوالجلال نے اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کیے ہیں اور اپنے بندوں کو بھی عطا کیے ہیں جو رب ذوالجلال کے خاص بندے ہیں۔ تو اس لیول پر آ کر کچھ لوگ جو ہیں ایک عام مسلمان کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ رب ذوالجلال کے صفاتی نام آگے بیان کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ رب کا صفاتی نام ہے، مطلقاً کہتے ہیں کہ یہ رب کا نام ہے اور یہ بندوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ایسے ہی کئی اور مقامات بھی ہیں جہاں پر رب ذوالجلال نے اپنی ذات کے لحاظ سے وہ خود اپنے لیے بھی بیان فرمایا ہے اور اپنے بندوں کے لیے بھی بیان فرمایا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ واجب الوجود ہونا اور مستحق کی عبادت ہونا،
یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کو لازم ہے۔ یعنی جو بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ واجب الوجود اور مستحق عبادت رب ذوالجلال کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ نہیں مانتا، تو وہی توحید پرست ہے، وہی توحید کو ماننے والا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ اگر مدد کو دیکھا جائے تو کئی لوگ جو ہیں اس لیول پر آ کر امت مسلمہ کو خراب کر رہے ہیں، اور وہ یہی بس آیت رٹی ہوئی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص کر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب یہ بیان کرتے ہیں، اب دیکھیں اب ان کا انداز دیکھو امت مسلمہ کو پھنسانے کا۔ اب وہ پہلے توحید بیان کرتے ہیں، توحید تک تو ٹھیک ہے، تو امت مسلمہ کے اندر آگے جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ توحید کو لے کر آگے جو اضافی چیزیں ہیں جو توحید کو لازمی نہیں ہیں، وہ ایک عام مسلمان کو اس کے ذریعے پھنسایا جا رہا ہے اور ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے مدد کرنا ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ خاص کر اب بندہ دعا کرتا ہے کہ خاص کر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر مدد جو ہے وہ مراد یہاں پر حقیقی مدد ہے، یقیناً اللہ ہی کی مدد ہے اور اللہ ہی کی مدد حقیقی ہوتی ہے اور ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے رب ذوالجلال هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، یہ سورۃ انفال کے اندر ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آپ کی تائید کی اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین اور مومنین کی مدد کے ساتھ۔ اگر مدد مانگنا شرک ہوتا، اگر مدد اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شرک ہوتا تو پھر اللہ خود حکم نہ دیتا۔ اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتا کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ اور اسی کے ساتھ یہ جو چیز ہے مدد مانگنا، یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ مدد ایک ہوتی ہے حقیقی اور ایک ہوتی ہے مجازی۔ جو حقیقی ہوتی ہے وہ صرف رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور جو مجازی ہوتی ہے وہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے، اختیارات دیتا ہے کہ اے میرے بندے تو بھی مدد کر سکتا ہے۔ جیسے فثبت الذین، پس تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے اللہ کی مدد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد خود کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر فرما رہا ہے کہ فثبت الذین آمنوا، کہ اے فرشتو تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اب یہاں پر کئی لوگ ہیں عام مسلمان کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مدد کا کنسپٹ لے کر ایک عام مسلمان کو اس طرح کشمکش میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم کسی اور سے مدد مانگو گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ معاذ اللہ، اتنا بڑا بہتان جو ایک عام مسلمان ہے اس کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش، اس لیول پر بدترین کوشش الہادی قوتیں جو عام مسلمان کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ پہلے اس کو اپنا ایک اس کا نظریہ بناتے ہیں کہ اس کو پہلے توحید بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد توحید کے ساتھ جب مدد کا کنسپٹ لیتے ہیں پھر اس لیول پر ان کی آگے گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیول پر آگے بھی رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اب یہاں پر دیکھیں پیچھے جو سورۃ انفال کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فثبت الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتو تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ یہاں پر کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر اللہ کی تم مدد کرو تو کیا ہے ینصرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور وہ تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا۔ تو یہاں پر اللہ خود فرما رہا ہے اپنے لیے، اور پیچھے فرمایا فرشتوں کو کہ اے فرشتوں تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اب یہی ایک لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے بھی استعمال فرما رہا ہے اور اپنے فرشتوں کے لیے بھی استعمال فرما رہا ہے کہ اے فرشتو تم بھی مدد کرو، اللہ خود بھی مدد فرماتا ہے۔ اب اگر مدد مانگنا یہ الوہیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی کو یہ نہ فرماتا کہ اے میرے بندو تم مدد کرو، جس طرح فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ تو یہ اس لیول پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے لحاظ سے جو امت مسلمہ کے اندر بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے کہ پہلا جو کنسپٹ ہے مدد کا، اس کو لے کر عام مسلمان کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش